خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، صفحہ نمبر 3. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 8. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس سے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 18ویں شب ہے. کثیر عاشقان رمضان نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا ہے. اس وقت تراویح کے بعد جماع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ہمارے ساتھ اوبی بین کے ذریعے خصوصی شرکت پاک سلیمانی کابینہ خانے وال اور پاک نو شاہی کابینہ پہاڑیاں والی بھی شریک ہیں. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دور حاضر میں مردوں کے کپڑوں کے بھی بہت سے اقسام ہیں. آج کل کے دور میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مردوں کا سا لباس پہنتی ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو لباس ایسا ہے کہ جو مرد عورت کے لیے یکساں ہو، دونوں پہنتے ہوں، کسی کی نقالی نہ مانی جاتی ہو، تب تو وہ جائز ہوتا ہے دونوں کے لیے. اور بعض لباس ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، عورت پہنے تو وہ نقالی مانی جاتی ہے کہ یہ تو وہ ہے مرد کی، عورت نے پہنا تو مرد کی مشابہت اس نے کی. اچھا، اسی طرح جو عورتوں کے لباس مخصوص ہیں وہ اگر مرد پہنے تو یہاں مرد کے لیے ناجائز ہو جائے گا کہ مشابہت ہو گئی یا مشابہت پائی جائے. تو یہ تینوں مطلب نے کہ اس کی کیٹیگریز. بہر شریعت
جلد تیسری صفحہ 408 پر حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے تشبہ کریں، یعنی مردوں کی نقالی کریں، اور ان مردوں پر جو عورتوں سے تشبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جو عورت کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔ ایک عورت نے مردانہ جوتے پہنے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر لعنت والی حدیث جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک عورت کندھے پر کمان لگائے گزری، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں سے تشبہ کریں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے ام سعید بنت ام جمیل کو کمان لگائے مردانی چال چلتے دیکھا، فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، وہ عورت ہم میں سے نہیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرے، یعنی ان کی نقالی کرے، اور وہ مرد بھی ہم میں سے نہیں جو عورتوں سے تشبہ کرے، یعنی وہ ان جیسی نقل کرے۔ یہ فتح رضویہ شریف میں یہ روایتیں ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے کی نقالی کرنا جو ہے اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ مرد مردانہ لباس پہنے، عورت زنانہ پہنے، بچوں میں بھی یہ تمیز رکھیں، لڑکے کو لڑکے کا لباس پہنائیں، لڑکی کو لڑکی کا، مگر ایسا ہے نہیں۔ بچیوں کو بھی پینٹ شرٹ پہناتے ہیں اور ایک ہی طرح کا لباس، بعضوں کا تو وہ اگر وہ ایک ہی طرح کا دونوں پہنتے ہیں مروج ہے تب تو حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا مروج۔ پینٹ شرٹ ہمارے یہاں عورتوں میں نہیں پہنی جاتی، فیشنیبل گھرانے کی عورتیں، بے پردہ عورتیں پینٹ شرٹ پہن کر نکلتی ہیں، مردانہ بال کٹواتی ہیں کہ اگر وہ جا رہی ہوں پیچھے سے دیکھنے والے کو بعض اوقات اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ ہی ہے یا شی ہے، فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے، یعنی جا رہی ہے یا جا رہا ہے۔ اسی طرح بعض نوجوان بھی ایسے عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں کہ اس میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو اس لیے لڑکیوں کو بال رکھنے کندھوں سے نیچے اور لڑکوں کو بال رکھنے کندھوں سے اوپر، کہ اس میں بھی مسئلہ ہے کہ اگر لڑکی کندھے سے اوپر کٹوا کے بال کر لے گی تو یہ مردوں کی نقالی میں چلی جائے گی، گناہ گار ہوگی۔ اگر مرد کندھے سے نیچے بال رکھے گا تو یہ عورتوں کی نقالی میں چلا جائے گا، جیسے بعض لوگ رکھتے ہیں، ملنگ ٹائپ کے لوگ بھی بعض رکھتے ہیں، تو یہ عورتوں کی نقالی میں چلا جائے گا، تو اس پر بھی وہی لعنت کی وعید اور حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو سب کو اس سے بچنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں اب میں زیادہ بول نہیں رہا، بہرحال میں کیا بولنا چاہتا ہوں سب سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کا جو پابند ہوگا نا بس وہی قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے۔ باقی اب کوئی عامل ہے تعویذ دیتا ہے یا کچھ بھی ہے، وہ کسی بڑے کی اولاد ہے، کچھ بھی ہے، شریعت کی کسوٹی سب کے لیے، وہ آپ ہوں، میں ہوں، میری اولاد ہو، کسی پیر صاحب کی اولاد ہو، ہے نا، کسی مفتی صاحب کی اولاد ہو، جو بھی ہوں، سب کے لیے کسوٹی یہ شریعت، جو شریعت کے دائرے میں پورا اترے گا، شریعت کے معیار پر پورا اترے گا، وہی بس قابل احترام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ पापा لبیک۔ हमारे घर में पानी नहीं आ रहा तो मामू ने एसी के पानी से वजू कर लिया। सब हैरान हो रहे हैं तो क्या एसी के पानी से वजू हो जाता है? पापा क्या रात में नाखून काटना मना है? اے کے پانی سے ماموں نے وضو کیا تو بہت اچھا کیا، آپ بھی کر لیا کریں۔
तो एसी का पानी कोई फेंकने का थोड़ी होता है, भी इस्तेमाल का होता है, काम आता है। एसी का पानी पाक कैसे वुजू हो जाएगा? तो सुनने में ये आता है कि इसमें केमिकल होता है, तो अब इसके इस्तेमाल से इस वजह से बचना कि केमिकल वगैरह होता है, क्योंकि पानी तो लाज़मी बात है ये बिजली के जरिए उसकी प्रोसेस होने के बाद फिर ये पानी हासिल हुआ है। एक ये कि उसका शरई हुक्म होना और एक ये कि एहतियात होना, अगर इसमें कोई ऐसा है कोई मदनी पुल तो बयान फरमा। असल तबकन तो कराहत आएगी उसमें, ये तो एक हैरत अंगेज बात है कि मदनी मुन्नी के मामू ने वुजू किया, कोई करता थोड़ी। तो अब अगर ये पानी में केमिकल मिला हुआ, क्या मिला हुआ होता है केमिकल? पानी ऐसे से निकलता थोड़ी है, ये पानी हवा इससे टकराती है ना, हवा अंदर से आती है, अंदर बर्फ बनती है, तो वो हवा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके ये पानी बनाते हैं, तो ये पानी होता ही है। अब पानी टेस्टी नहीं होता ये, लेकिन अब क्या इसके होते हुए तयम्मुम जायज हो जाएगा? ये ना है तो पानी ना, यानी इसका नाम ही पानी है ना। अब जैसे कि पानी में दूध मिला लिया, सफेद सफेद पानी हो गया, लेकिन अब इसका नाम हो गया कच्ची लस्सी, इससे वुजू जायज नहीं है कि अब ये पानी नहीं है। नहीं, जिसको हम पानी कहेंगे कि ये है पानी और हो भी पानी, सिरका भी पानी नजर आ रहा है देखने में, लेकिन सिरके से वुजू नहीं होगा, ये पानी नहीं है, सिरका है और ये पानी है। दूध से वुजू नहीं होगा। हाँ, ये इनको पूछते तो पता चलता है, दूध से वुजू, दूध महंगा बहुत है। बहरहाल दूध से वुजू नहीं होगा, तेल से वुजू होगा या नहीं अब भी बताया मैंने, कच्ची लस्सी से भी नहीं होगा, घी तेल से भी वुजू नहीं होगा। आप बताइए क्या बारिश से वुजू होगा या नहीं? बारिश बरस रही है, कोई नलका नहीं लगा हुआ, बाम्बू से भी नहीं गिर रहा, और बारिश बरस रही है, क्या इसमें वुजू हो सकता है? भरेगा कितनी देर में? चलो कौन कौन फेवर में वुजू हो जाएगा बारिश में? कौन कौन अनफेवरर है कि बारिश में वुजू नहीं होगा? कोई ऐसा है? एक भी नहीं है। तो सबको तोहफे कहां से देंगे यार? एक आध है कोई बारिश में वुजू नहीं होगा वाला? दो तीन आध है। माशाअल्लाह, ये मदनी मुज़ाकरे में सीना खुलता है, अवाम को ना समझ पड़े शायद। बारिश में वुजू हो जाता है, यानी जैसे कि आप बारिश में खड़ा है और आज़ा वुजू पर पानी बह गया, कुल्ली भी नहीं की, नाक में पानी भी नहीं चढ़ाया, आज़ा वुजू पर पानी बह गया तो वुजू हो जाएगा। अलबत्ता नाक में पानी चढ़ाना ये सुन्नतुल मुअक्कदा, नरम हड्डी तक 3 बार कुल्लियां हल्क की जड़ तक, ये मुंह के सारे कल बुर्जे में फिर जाए, ये वुजू में सुन्नतुल मुअक्कदा। नियत करना ये सुन्नतुल मुअक्कदा। अल्लाह का नाम लेना वुजू से कब्ल, ये सुन्नतुल मुअक्कदा। मसलन बिस्मिल्लाह पढ़ ली, हाँ? तो ये सब कुछ अब नहीं किया तो ये सुन्नतें छूट रही हैं, यानी मतलब वुजू हो जाने की जहां तक बात है तो वुजू हो गया। हम हनफियों के नजदीक बगैर नियत के भी वुजू हो जाता है। तो बारिश का पानी इससे वुजू हो जाता है, बल्कि बारिश का पानी तो माअन मुबारकन, यानी ये बारिश का पानी तो होता है, नदियां भर जाती हैं और झरने चश्मे, ये आमतौर पे सब बारिश से पानी आता है, जमीन में उतरता है, और ये सब समुंदर और ये सब ये होता है, ये बादलों से ही आता है, रोलिंग होती है। ये पानी का एक कतरा भी जाया नहीं होता इन मानों कर। हम जो पानी फेंक देते हैं, गटर में बहा देते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये भाप बन के उड़ता है, ये जाता रहता है, जमा होता है, बादल बनते हैं। मेन बादल तो वो समुंदर का और पानी जो जलता और भाप बनता है ना, वो होता है। लेकिन ये कि मैं जो समझ सका हूं कि एक कतरा भी पानी का जाया नहीं होता। इधर से उड़ा तो इधर टकरा कर पानी बन गया, इधर से उड़ा दीवार से तो उधर छत से टकरा गया, तो आखिर फिर वहां से उड़ेगा तो सही है, पानी रहता नहीं है। आखिरकार उड़ के ये गालिबन ये पूरा जाकर बादल में मिल जाता है, फिर ये बारिश बनकर बरसता है। अब कोई सा भी पानी हो, पाक नापाक सब, बारिश
اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کی رحمت کی بارش طلب کرتے ہیں۔ رات میں ناخن کاٹنا جائز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام خرم شہزاد، میں باب المدینہ کراچی سے مخاطب ہوں۔ میرا سوال کہ قرآن مجید اگر بے خیالی میں نیچے گر جائے یا الماری سے اتارتے ہوئے نیچے گر جائے تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اگر قرآن پاک اپنے ہاتھ سے یا الماری سے بے خیالی میں ہمارے ہاتھ سے ایک دم سے زمین پر تشریف لے آئے تو یہ گناہ نہیں ہے، اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں۔ عوام اس پر کفارے کی فکریں کرتے، کفارہ بھی نہیں ہے، کوئی توبہ بھی نہیں ہے کہ اپنی خواہش سے کون قرآن کریم کو زمین پر ڈالے گا، بلکہ اگر کوئی معاذ اللہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے قرآن کریم زمین پر دے مارے، پٹخ دے، وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کہ توہین کر رہا ہے نا قرآن کی، اور قرآن کریم کی توہین یہ کفر ہے۔ مسلمان سے ایسا متصور نہیں، سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ ایسا کرے۔ مسلمانوں کا یہ کنفیوز ہونا کہ زمین پر تشریف لے آیا، اب کیا ہوگا، کیا کفارہ ہوگا، یہ بھی ان کا خوف خدا ہے، یہ بھی تو یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ اب کیا کریں۔ ماشاء اللہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد حرام پہلی بنائی گئی ہے مسجد اقصی، اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ مسجد الحرام تو بہت پرانی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو مکہ شریف میں جو بیت بنایا گیا ہے، جو مسجد بنائی گئی ہے، وہ سب سے پہلے اول بیت، سب سے پہلا گھر جو ہے، سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ، فیضان مدینہ اسلام آباد میں بھی کثیر عاشقان رمضان جمع ہو کر مدنی مذاکرے کے شریک ہیں۔ ماشاء اللہ کثیر ہیں، لیکن امام میں قلیل ہیں، قلیل ہیں، دو چار جو ہیں۔ آقا کی یہ سنت بھی اسلام آباد والے بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی اسلام آباد والے اپنانے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نیت نہ ہو اور اٹھانے کا ہاتھ اٹھانا صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے، دل میں یہ کہ میں نے امامہ نہیں باندھنا، وہ یہ ہاتھ سے ہاں کہہ رہا ہے، اشارہ یہ نا کہ ہاں باندھوں گا، تو یہ گناہ، اس سے توبہ کر لیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو۔ 100% سچی نیت ہے دل میں کہ میں باندھوں گا، تب تو ہاتھ اٹھانا جائز ہو جائے گا نیت کے اظہار کے لیے۔ یہ سب جہاں بھی دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، وہ نیت کرو تو خالی ہاں ہاں کرتے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کیا کرے، چپ ہو جائے کرے، کچھ بھی نہ بولیں یا معذرت کر لیں۔ کوئی اگر کہے اور آپ کی نیت نہیں ہے تو میری نیت نہیں ہے۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، دھوکے کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شوہر کو مجازی خدا کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اپنے آپ کو کسی کا مجازی خدا کہنے سے بھی بچنا چاہیے، اگرچہ یہ جملہ کفر نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کے معنی مالک کے بھی ہیں، اور مجازی نے اس معنی کی تعیین کر دی، تو یہ مجازی خدا ویسے کہنے سے بچنا چاہیے، مجازی خدا نہ کہا جائے۔
لیکن کہنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، یہ مسجد حرام سب سے پہلی مسجد، تو دوسری مسجد کون سی بنی یہ کوئی بتائے گا؟ اور ان دونوں کے بنانے کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ مدنی شخصیات گھوڑے دوڑاؤ عقل کے، جلدی منزل پکڑو. مشکل ہے، لبے ایک نے بھی نہیں کہا، سناٹا ہے. یا اچھا چلیے یوں بتائیے کہ مسجد الحرام کے بعد کون سی مسجد بنی؟ مسجد نبوی شریف بنی، علی صاحب الصلاۃ والسلام مسجد قباء بنی، کون سی مسجد بنی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقاص تاری جامعۃ المدینہ صادق آباد. پیارے باپا جان، جس مسجد کا قرآن پاک میں ذکر ہے مسجد درار، وہی بنی ہے اس کے بعد. اس کو پکڑ لو جلدی، مدنی تربیت گاہ پہ باندھ دو مدنی رسی سے 12 ماہ کے لیے. ہاں، یہ مسجد زرار جو ہے نا، منافقین نے بنائی تھی، مسجد القباء کے مقابلے پر بنی تھی. اس کو توڑ پھوڑ کر دی گئی تھی، اس کو توڑ دیا گیا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو جلوا دیا تھا. یہ مسجد زراری کو مسجد کو عبادت کی جگہ تھوڑی تھی. تو منافقین جو کافروں سے بدتر تھے نا، وہ تو اندر سے کافر تھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان نہیں تھے، ان لوگوں نے بنائی تھی یہ مسجد زرار. تو ہے اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے اس کی تو ہمارے یہاں. بابا جان وہ مسجد قباء کہیں تو اندھیرے میں تیر لگی جائے گا. اس کو ہی باندھ دو بھائی 12 ماہ کے لیے مدنی تربیت گاہ پہ. ہاں، جو جواب غلط دے میرے کو 12 ماہ کی مدنی فیس دے. ہاں، مفت میں اسکرین پر نہیں آنے کا. جو کھڑا ہو جائے اس کو تو دینا ہی نہیں ہے مائک. ہاں، آپ بیٹھے رہیں، مائک خود آپ کے پاس حاضر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا دوسری مسجد مسجد اقصی بیت المقدس بنی. جواب درست ہے. مسجد الحرام اور مسجد الاقصی میں 40 برس کا فاصلہ ہے. اتنی قریبی مسجد ہے یہ. مسجد الحرام بنی، اس کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی. مسجد قباء تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ہے نا، اور مسجد اقصی تو پرانی ہے. میں نے مسجد مطلقاً کہا تھا کہ دوسری مسجد، یعنی اس کے بعد مسجد کون سی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اکرم شاتاری ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ سجدہ سعود کب واجب ہوتا ہے؟ اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. ادا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یار. باقی تو کب واجب ہوتا ہے تو اس کی تو بہت لمبی فہرست ہے بہار شریعت میں. بات بات پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اس پر نہیں واجب ہوتا سجدہ ہر بات میں. بعض اوقات فرض چھوڑ کر بھی سجدہ کر لیتے ہوں گے تو نماز تو فرض چھوٹا تو ہوتی ہی نہیں ہے. سجدہ سہو سے بھی اس کو حاصل نہیں ہے کہ وہ نماز ہو جائے. تو جب کوئی نماز کا واجب چھوٹ جائے یا دو واجبوں میں کوئی رکن فاصل ہو جائے، دونوں کو فاصلہ کر دے، تو اس طرح کے اس کے اسباب ہیں وہ سجدہ سہو واجب ہونے کے. مزید اس کے مسائل جو ہے نا یہ بہار شریعت میں لکھے، نماز کے احکام میں بھی لکھے. بہار شریعت کے 4تھے حصے میں سجدہ سہو کے مسائل. تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات پڑھ کر، آخری قعدے میں التحیات پڑھ کر سلام پھیر کر، ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لے. پھر التحیات درود شریف پڑھ کر، دعا پڑھ کر سلام پھیرے.
اچھا، اب اس میں تحیاتوں کے بعد درود شریف پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتا ہے؟ درود شریف بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، دونوں سلام پھیر لیے، اب یاد آیا کہ سجدہ سہو واجب تھا، تو ابھی کوئی منافی نماز فیل نہیں کیا، نماز جیسے بات چیت کر لی تو ایسا کوئی فیل نہیں کیا کہ جس سے نماز میں نہ ہونا پایا جائے، منافی الصلاۃ، نماز سے خلاف کوئی سا فیل نہ کیا ہو، تو دو سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام عدنان ہے، میرا سوال امیر اہل سنت سے ہے۔ گارمنٹس میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ پاتے، جس رمضان میں اور کام زیادہ ہوتا ہے، جواب ارشاد فرمائے۔ کھانے کے لیے ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے گارمنٹس میں؟ چائے پانی کا ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہر کام کے لیے ٹائم ملتا ہے، تراویح کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اور تراویح سے پہلے جو عشاء پڑھنی تھی وہ تو فرض ہے۔ تو گارمنٹس میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو، نماز تو پڑھنی پڑے گی، تراویح بھی پڑھنی ہوگی، اس میں معافی نہیں ملے گی۔ مصروفیت یہ عذر نہیں ہے، مصروفیت کی وجہ سے معافی نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی نماز پہلے، بعد میں دوسرے کام۔ اگر سیٹ روکتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو ایسی نوکری بھی جائز نہیں ہے کہ نوکری کی وجہ سے نماز جاتی ہو، نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ جماعت سے بھی سیٹ نہیں روک سکتا، اگر جماعت سے روکتا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے، مگر سیٹ نہیں جانے دیتا کہ یہ گاہکی کا ٹائم ہے فلاں، تو ایسی نوکری جائز نہیں ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی، اور کوئی سیٹ روکتا ہے تو اس کو بھی توبہ کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ سیٹ صاحب تم بھی نماز پڑھو، اپنے ملازم کو بھی نیکی کی دعوت دے کر نماز کے لیے ساتھ لے جاؤ، یا باری باری آ کے جماعت سے پڑھ لو۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیونکہ میرا تعلق گارمنٹس فیلڈ سے ہے، ہم کارخانے والوں کو کپڑا دیتے ہیں سینے کے لیے، تو وہ اکثر و بیشتر اس کی ایوریج زیادہ بتاتے ہیں اور استعمال کم ہوتا ہے، اور جو کپڑا بچتا ہے اس کو اپنی مہارت سمجھتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری ایک فن ہے، ہم نے اس کو اپنی مہارت سے بچایا ہے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کارخانے والوں کو ایسا کرنا کیسا؟ ان ماہرین کے لیے وہ بچا ہوا کپڑا رکھنا جائز نہیں ہے، مالکان کو، جو بھی کپڑے کے مالک ہیں، ان کو لوٹانا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد علی ہے اور میرے گارمنٹس فیلڈ سے وابستگی ہے، اس کے اندر شعبہ جو ہے واشنگ کا ہے میرا۔ کچھ لوگ آتے ہیں کم پیسوں میں واشنگ کراتے ہیں اور باہر جا کے اس کے پیسے زیادہ بتاتے ہیں، تو ایسا کرنا ان کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو بھی ہے امیر اہل سنت سے میں ان کا جواب چاہتا ہوں۔ کہ 100 کا
खर्चा हुआ लेकिन 150 लिखवाते हैं, गलत स्लिप लिखवाते हैं, ताकि वो ये आमतौर पर ये मुलाजिम करते हैं इस तरह, वो सेठ से फिर इसका 150 वसूल करेंगे, 100 पेमेंट किए, 50 जेब में रखेंगे। ये तो हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये मिल कर ही मिल बांट के जो भी खाते हो, बहुत पुराना मर्ज है। कारोबार करना वक्त इस दौर में बड़ा दुश्वार है। हिर्स की वजह से बंदा फंस जाता है इसमें, ये गाहक चला जाएगा। तकरीबन ये कारोबार जितने भी है ना, जो इस तरह के कारोबार, मटेरियलों के कारोबार, ये इनमें जिनमें ये मुलाजमीन आते हैं लेने के लिए, तो इनमें बहुत मुश्किल होता है बचना। अल्लाह बचाए, वो बचे। बचना चाहिए, हराम से बचना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए। दो निवाले कम खाएं लेकिन हलाल खाएं। कि हलाल का लुकमा पेट में जब उतरता है, इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हलाल का लुकमा पेट में उतरने से पहले ही पहले के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। और फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इंसान के पेट में जब हराम का लुकमा पड़ा तो जमीन और आसमान का हर फिरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक कि वो लुकमा उसके पेट में रहेगा। और अगर इसी हालत में मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह ताला हमको हराम से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि अगर हम कोई काम करते हैं, जैसे कपड़ा खरीदते हैं 80 रुपये मीटर के हिसाब से उसको बना के 200 रुपये का हमें उसकी कॉस्ट पड़ती है, और अगर वो हम 400 रुपये का बेचते हैं तो कस्टमर ले जाता है, तो आया कि वो जायज़ है या नहीं? अब इसमें कोई झूठ बोला, धोखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद सवाल से यही समझ में आया कि इनको 200 का पड़ता है, ये 400 का बेचते हैं। अब अगर इसमें कोई झूठ या साइड में कोई ऐसी तरकीब होती हो तो मुझे पता नहीं है। सवाल के जवाब में जो सवाल किया है उनका जवाब तो ये है कि जायज़ है, मगर मुसलमानों की खैर ख्वाही करनी चाहिए। एक का डबल करने के बजाय थोड़ा कम नफा रखा जाए। गुर्बत ज़्यादा है, महंगाई का दौरा है, रहम करेंगे मुसलमानों पर तो आप पर भी रहम किया जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम यूसुफ है, मैं अब्बास से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जबकि दूध से तो पानी अलग हो ही नहीं सकता। तो फिर ये मुहावरा लोग क्यों बोलते हैं? है मुहावरा ये, दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। सच जो है ना वो उभर के आ गया, और इसमें जो झूठ की मिलावट थी ना वो खुलकर सामने आ गई। तो झूठ जाहिर हो गया, सच जाहिर हो गया, दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया। वो आला हज़रत की मनक़बत में भी किसी ने लिखा है, क्योंकि वो बातिल की आमेज़िश हो गई थी हक में। और मुजद्दिद जो होता है वो हक को बातिल को मतलब जुदा करके रखता है कि ये हक है, ये बातिल है। तो सरकार आला हज़रत तो मुजद्दिद थे अपनी उसमें, बड़े बड़े उलमा ने आपको मुजद्दिद फरमाया, जो 14वीं सदी के आप मुजद्दिद थे। तो इनके बारे में भी किसी ने लिखा, दूध का दूध पानी का पानी किया किसने तेरे सिवा शाह अहमद रजा। कि बातिल को अलग करके बेनिकाब करके इनको रुस्वा किया कि इस तरफ रुख मत करना है मुसलमानों, हक ये है, इधर रहना। इसमें हिकायत भी है कि वो भैंस के दूध में पानी मिलाकर बेचते थे। तो एक बार वो सैलाब आया, भैंस को बहाकर ले गया, तो उस घर में बच्ची थी, बड़ी समझदार थी। उस बच्ची ने कहा कि तुम लोग भैंस के दूध में पानी मिलाते रहे, या गाय जो थी उसके दूध में पानी मिलाकर बेचते रहे। पानी थोड़ा 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 जमा होता रहा, इतना सारा जमा हो गया तो वो गाय को बहा के ले गया पानी।
سیلاب بن گیا. یہ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے مطلب کہ اب نہیں تو مرنے کے بعد یہ بہائے گا تو صحیح کا آگ میں بہائے گا, یوں سمجھ لو عذاب. اللہ اس سے محفوظ رکھے. تو ملاوٹ نہ کی جائے, دھوکے سے ملاوٹ والا مال نہ بیچا جائے. ہاں جتنی ملاوٹ ہے وہ گاہک کو پتہ ہے, بتا دیا ہے, تب تو کوئی حرج نہیں ہے. بیہقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ ارشاد فرمایا بیچنے کے لیے جو دودھ ہو اس میں پانی نہ ملاؤ. ایک شخص امم سابقہ یعنی گزشتہ امتوں میں سے جب کہ شراب حرام نہ تھی, ایک بستی میں شراب لے گیا, پانی ملا کر اسے 2 چند یعنی ڈبل کر دیا. پھر اس نے ایک بندر خریدا اور دریا کا سفر کیا. جب پانی کی گہرائی میں پہنچا, بندر اشرفیوں کی, وہ اشرفی سکہ ہے, سونے کا سکہ ہوتا تھا, دینار بھی اس کو بولتے ہیں. تو بندر اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کر مستول یعنی وہی بادبان یا جہاز یا کشتی کا جو ستون ہوتا ہے, ہاں ستون پر چڑھ گیا اور تھیلی کھول کر ایک اشرفی پانی میں پھینکتا اور ایک کشتی میں. اس طرح اس نے اشرفیوں کو نصف نصف یعنی آدھوں آدھ تقسیم کر دی. تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. تو یہ وہ شراب اس وقت حلال تھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبد القادر ہے اور میں بل پلازا مارکیٹ کی ایک شاپ سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے. میرے عقل میں یہ بات, اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے میری بات کہ یہ یلو چپل پہننے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اور یہ کس سے ثابت ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بلیک چپل نہیں پہننی چاہیے, براؤن نہیں پہننی چاہیے, اور یلو چپل میں نے دیکھا ہے زیادہ تر دعوت اسلامی والوں کو, وہ بار بار دعوت اسلامی جو یلو چپل پہننے کو ترجیح دے رہے ہو. تو میں بار بار آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ میری یہ رہنمائی کرو کہ اس میں کیا حکمت ہے, کیا تدبیر ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے, تاکہ ہم آگے اپنے دوستوں کو بھی بتا سکیں یہ بات. پیلی چپل, پیلی جوتی, اس کے بارے میں تفاسیر میں ہے کیونکہ وہ سورۃ البقرہ میں وہ گائے کا تذکرہ ہے. اس گائے کی کھال جو تھی وہ پیلی تھی یعنی زرد, اور وہ ناظرین کو دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی تھی. تسر الناظرین یعنی دیکھنے والوں کو وہ سرور دیتی تھی, بھلی معلوم ہوتی تھی. تو وہ گائے کی کھال بھلی معلوم ہوتی تھی. سورۃ البقرہ. تو بہرحال یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پیلے جوتے یہ غم دور کرتے ہیں, جبکہ کالے جوتے پہننے سے فکریں بڑھتی ہیں اور وہ فکریں کم کرتی ہے. پیلی چپل, پیلی جوتی. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ چونکہ یہ مدنی ماحول ہے, یہاں معلومات ہوتی ہے, عوام کو تو عام طور پہ اس طرح کی باتیں پتہ نہیں ہوتی, تو اس لیے یہ چونکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ اپنی طرف سے نہیں ہے, یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. زیادہ دور نہ جائیں تو عجائب القرآن یا غرائب القرآن, یہ دونوں اکٹھا ہی ہمارے مکتبۃ المدینہ پہ ملتی ہے. تو وہاں تفسیر کے حوالے سے آپ کو یہ بات بھی اس میں مل جائے گی, ہے اس میں بھی ہے. سنتیں اور آداب مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کسی بھی رنگ کا جوتا پہننا اگرچہ جائز ہے, لیکن پیلے رنگ کے جوتے پہننا بہتر ہے. کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو پیلے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوگی. کشف الخفا یہ حدیث کی کتاب ہے, الحدیث 2595, جلد نمبر 2, پیج نمبر 246. بھائی اب تو آپ کی عقل میں آ گیا, اب بھی نہیں آیا تو پھر اس کے علاج کے لیے اپنی عقل کے آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 10 دن کا اعتکاف کر لیں.
تو انشاءاللہ علاج بھی ہو جائے گا آپ کا. انہوں نے کہا میری عقل میں نہیں آتا. تو بہت ساری باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی. اپنی عقل کیا یار، اپنی حیثیت کیا. جو علماء فرمائیں لبیک میں حاضر ہوں. اپنا علم کیا ہے؟ اب یہ جوتے چپل والے تو نہیں آ سکتے نا احتکاب میں، ان کے تو کاروبار کا وہ فل سیزن ہوتا ہے، حالانکہ نیکیوں کا بھی فل سیزن ہے. اب دیکھو جس پر ہاتھ رکھے بندہ ہے بڑی آزمائش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے. زیادہ تر جو سنت سیکھنے کا جذبہ مل رہا ہے وہ دعوت اسلامی سے ہی مل رہا ہے. آج کل کے دور میں جن لوگوں کو وضو کرنا، نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، وہ تقریباً دعوت اسلامی ہی سکھا رہی ہے. اصل میں جب انسان پڑھتا ہے تو وہ تھیوری پڑھتا ہے، پریکٹیکل لائف میں جب وہ خود آتا ہے نا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکل کیا ہے. ہم نے پہلے دین تھیوری سنا تھا، اب یہاں آ کے اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. جی میں ڈاکٹر ابنواز لودھی ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں تدریس کے جو فرائض ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں. تو دعوت اسلامی میں جو چیز مجھے نظر آئی وہ پریکٹیکل ہے. تو نو ڈاؤٹ ایک تو ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ چیز نظر آتی ہے پریکٹیکلی، اور جو چیز نظر آتی ہے اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی آرگومنٹ کی تو اس پہ ہم ایک کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، پھر اس کی دلیل دیتے ہیں. یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس کی دلیل ساری دنیا کو نظر آتی ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور اس کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، اس کی مجالس ہیں، جتنی مجلسیں ہیں، ان کو ترقی عطا فرمائے، ان کو ہمت دے، جذبہ دے، اور اس جماعت کو قائم دائم رکھے، اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. الحمدللہ ابھی جو میں دعوت اسلامی کو فی الوقت جو دیکھ رہا ہوں وہ پوری ورلڈ، پاکستانی پوری ورلڈ میں دعوت اسلامی کا چرچا ہے، مدنی چینل کا چرچا ہے. اور یہاں تک کہ یہ نہیں کہ صرف مدنی چینل نہیں، کہ یہاں پر پاکستان میں یا ادر دوسرے ممالک ہیں اس میں بھی دعوت اسلامی کے مدرسے اور ان کے تعلیمی ادارے اور اسکولز وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ اچھی طریقے سے چل رہے ہیں. اور جو میں نے خاص کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو مدرسے جو اسکول چل رہے ہیں دعوت اسلامی کے اور دوسرے پرائیویٹ اسکولوں کے نسبت ماشاءاللہ بہت ہی اچھے رزلٹ اور بہت ہی مجھے اچھے رزلٹ ملے. کیونکہ میں نے اپنے بچے جو ہے نا
प्राइवेट स्कूल से निकालकर मदनी अपने दारुल इस्लाम मदीना कोरंगी में मैंने अपने बच्चों को दाखिल करवाया। उसके बाद मुझे जो रिजल्ट मिला है ना वो 100% मिला है। उससे पहले 1 साल पहले मैंने अपने बच्चों से सवालत करता था, उसकी निस्बत बहुत अच्छा मतलब उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स मिला है और इससे मैं बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ कि इंशाल्लाह दावत इस्लामी को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। आप अपना बच्चा कुछ भी नहीं आता हो, आप उसको दावत इस्लामी में डाल दें, उसको अब चंद माह बाद आप उसको निकालें, उससे सवालत करें जो छोटे बच्चों से करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, छोटे बच्चे हैं ना, उन सब बच्चों को बैठा वो दावत इस्लामी का वो बच्चा जो मदरसुल मदीना में पढ़े या जो दावत इस्लामी के नया शोबा निकला है दारुल मदीना उसमें बच्चा पढ़े, आप उस बच्चे को ले लें और आम स्कूल्स के बच्चों को ले लें। अब दोनों में फर्क देखेगा, वो बच्चा वो बातें समझा रहा होगा, इंग्लिश तो आपको वो बता रहा, इस तरह की इंग्लिश में बातें कर रहा होगा जो आम स्कूल के बच्चे करते हैं। स्पेशलिटी ये कि दीन की बातें ये बता रहा होगा आपको वो खाना खाने से पहले की दुआ बता रहा होगा, आपको माँ बाप का अदब बता रहा होगा और आपको माँ बाप से मिलना किस तरह है, घर से जाना किस तरह है और बड़ों से किस तरह बात करनी है, बच्चों से किस तरह बात करनी है, सलाम किस तरह किया जाता है। ये हमारे आजकल बच्चों को नहीं पता। दावत इस्लामी तो बच्चों को सिखा रही है। अगर बड़े की आप बात करते हैं तो बड़ों को तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जिस शोबे में गया हूँ कोई ना कोई दावत इस्लामी से रिलेटेड मिला और उसने मुझे यही बताया कि यार दावत इस्लामी ने मुझे ये सिखा दिया, दावत इस्लामी ने ये सिखा दिया। My name is Muhammad Zia Arif and I'm from UK, London, Slough. You know, there's a much bigger crowd here in Fazan Medina, so it attracts us as well from UK to come here and to learn here as well. It's a big blessing. الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو سب سے بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ہمارے بابا جان اللہ تعالیٰ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہاں پہ میں آتا ہوں، میں نے پورے پاکستان ٹور کیا جون جولائی کے اندر، لیکن الحمدللہ جتنا لطف میں نے ذہنی سکون یہاں پایا ہے اتنا پاکستان ٹور کر کے نہیں پایا، کہیں پہ بھی نہیں پایا جتنا۔ اب میری 21 سال عمر ہو چکی ہے لیکن میں جو آیا ہوں یہ میرے رشتہ دار ہیں، کزن ہیں میرے، اور مجھے لے کر یہ آئے دعوت اسلامی۔ الحمدللہ سنی ہم شروع سے ہی رہے، لیکن ایک ہوتا ہے دعوت اسلامی سے ماحول سے وابستہ ہونا۔ اب الحمدللہ اللہ نے اتنا مجھے ذہن دیا کہ اس دفعہ اعتکاف کی بھی نہیں آتے، اللہ قبول فرمائے، اور میں انشاءاللہ جو میرے گولز ہیں اچیو لے کر آ رہا ہوں تو الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ سب لے کے میں جاؤں۔ اور دعوت اسلامی جس طرح کام کر رہی ہے، میں بتاؤں آج کے دور میں لوگ جس طرح سے برائی کو عام کرتے ہیں، لوگ آج کل غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، کینہ کر رہے ہیں، اور میں پتہ نہیں آپ کو کتنی برائیاں سے گنوا سکتا ہوں جو کر رہے ہیں، لیکن میں دعوت اسلامی کے لیے، مدنی چینل کے لیے پتہ نہیں کتنی اچھائیاں سے گنوا بھی نہیں سکتا جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اور دعوت اسلامی جس طرح کرائٹیریا اپنا شو کر رہی ہے، اللہ ہی اس کی جزائے خیر عطا فرما سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح دعوت اسلامی کا مدینہ مرکز فیضان مدینہ کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے صدقے کا کام چل رہا ہے، اور جس طرح یہ کام ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرم ہمیں قیامت تک قائم فرمائے۔ الحمدللہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے یہاں آنے کی وجہ سے یہ داڑھی مبارک نصیب ہوا ہے۔ کوئی ایک دن کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑتا، یہاں پہ ماشاءاللہ سے لوگ مہینے کے لیے آئے اعتکاف کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو آج کل کی نیو جنریشن ہے وہ تفریح مقامات پہ جاتی ہے سکون حاصل کے، لیکن وہ سکون جو ہے صرف چند لمحے کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں نے جو یہاں سکون حاصل کیا ہے مجھے زندگی میں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اگر کسی ریچھ کے منہ پہ جو ہے نا وہ مچھلی کا خون لگ جائے نا تو اسے مچھلی کے سوا کسی چیز کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح جو ہم اگر کالج یونیورسٹی کی طرف چلا جائیں تو ہمارے جو ہے نا اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ ڈالرز کا جو ہے نا وہ خون لگا ہوا ہے، ہمارے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس پر ہر کسی کو جو ہے نا وہ پیسہ کمانے کی دھن لگی ہوئی ہے، اور پیسے کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ حرام کما رہے ہیں، ہر قسم کی گندگی جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا ماحول میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو دعوت اسلامی کا ماحول ہے وہ کالج کے لحاظ سے بھی سب سے بیسٹ ہے، وہ ہمارا یونیورسٹی کے لحاظ سے بھی سب سے بیسٹ ہے، اور اسکول کے لحاظ سے بھی۔ نوجوان نسل کو بہتری ملی ہے اس میں، جیسے موبائل ہے اور میڈیا ہے، اس میں نوجوان مطلب بربادی میں ہے، گھر میں بیٹھ کے گناہ کر سکتا ہے، تو اس سے دعوت اسلامی کے ماحول سے اس کو مطلب ایک نئی زندگی ملی ہے جو اس کو چاہیے تھی، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے مطلب ایک موقع ملا، اور وہ سکھ حضرت امیر علیہ سنت کی ہے۔ باپا جان کی یہی کوشش ہے کہ دنیا بھر میں دین عام ہو، دین پھیلے، بے حیائی کم ہو۔ یہ مدنی چینل کو لانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ مدنی چینل لوگ دیکھیں اور جو ہے نا دین کے کاموں میں لگیں۔ دیکھیں آج سے ہم کچھ عرصہ پہلے اگر جائیں کہ دیکھیں میڈیا کے ذریعے ہمیں کوئی فحاشی اور اس طرح کی چیزیں تو گھر بیٹھے لوگوں کو ملتا تھا، لیکن کوئی دینی چینل ایسا نہیں تھا جس کے ذریعے ہمیں گھر بیٹھے اسلام کی دین کی معلومات ہو سکیں۔ الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل آیا، یہ شعبہ، صرف ہم مدنی چینل کے شعبے کی بات کریں تو الحمدللہ ہمیں خود گھر میں بیٹھے کئی علم کا الحمدللہ جو پہلے کتابوں میں نہیں ملے تھے الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہمارے گھر میں پہنچے، اور پھر ہم گھر کے جو اسلامی بہنیں ہماری بچے ہیں ان تک ہمارے
گھروں کے بچے الحمدللہ اس مدنی چینل کے آنے سے الحمدللہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، باپا باپا کرتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بچوں کی تربیت ماں باپ. لیکن دیکھیں ماں باپ کیسے تربیت کریں گے؟ جب ماں باپ کی خود تربیت ہوگی. اور ان کی خود تربیت کیسے ہوگی؟ یہ مدنی چینل ہوتا ہے. ایک اسلامی بہن گھر میں کس طرح رہ کے مطلب بچوں کی تربیت کر سکتی ہے؟ یہ الحمدللہ جب وہ مدنی چینل دیکھے گی اس کا اپنا ذہن بڑھے گا. باپ جب دیکھے گا کہ مدنی چینل دیکھے گا اس کو خود پتہ چلے گا کہ یار مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح اسلامی زندگی سیکھنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے. جب اس کا اپنا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.